بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ عمل ذرا بڑا ہے اور اس کے ثمرات بہت زیادہ ہے۔ یہ ہے ایک بار استغفار کا یہ چلہ کر لیں، مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ مال کی کبھی آپ کو ٹینشن نہیں رہے گی، دولت کی آپ کو ٹینشن نہیں رہے گی، ایسے خزانے کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ یہ رب کے قرآن سے نکالے گئے خزانے ہیں، آقا کے فرمان سے نکالے گئے خزانے ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے بتائے ہوئے خزانے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے خزانے ہیں۔ یہ وہ خزانے ہیں جن کو لوگ بڑی رقوم دے کر حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ خزانے ہیں جن خزانوں کے پیچھے ہر کوئی وہ پھرتا ہے، مارے پھرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ ایسا کوئی خزانہ مل جائے جس سے مالی پریشانی ختم ہو جائے۔ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنا لیجئے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ وظیفہ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ تو وہ عمل یہ ہے کہ یہ لائٹ چلی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اس لیے یہ تھوڑی سی روشنی کم ہو گئی ہے، لیکن خیر ہم اپنے عمل کو جاری رکھیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ ایک بار استغفار کا چلہ کر لیں۔ اب استغفار کا چلہ کیوں کر لیں؟ قرآن پاک سورہ نوح 29واں پارہ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ استغفارا، کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو۔ تو آگے چلتے چلاتے آگے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ فرماتے ہیں، رب کائنات خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں ان کے مال کو بڑھا دوں گا، ان کی اولاد میں اضافہ کر دوں گا، اولاد کا بھی اضافہ، مال کا بھی اضافہ۔ معزز سامعین کرام، تو یہ استغفار کا چلہ ہمارے پیر صاحب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے پیر صاحب پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ پیران پیر نے کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میرا کھیت وہ غلہ نہیں دیتا، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کر، یہاں بیٹھ جا، بتاتا ہوں، یہاں بیٹھ جا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا جی میرا کنواں جو ہے وہ پانی نہیں دیتا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسرا آدمی آیا، اب وہ آ کر کہنے لگا کہ بھئی حضرت میرا کاروبار نہیں چل رہا، آپ نے اسے بھی استغفار کا وظیفہ بتا کر فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا اولاد نہیں ہو رہی حضرت، اولاد کے لیے کچھ عمل بتا دیجئے، آپ نے فرمایا استغفار کا یہ وظیفہ کر لو جو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، تو فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اب لوگ آتے گئے، ایسے ہوا۔ حضرت حسن بصری کا بھی ایک واقعہ ہے، ایک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ اب ایسے ہی ہوا، لوگ بیٹھتے گئے، تو ایک مرید نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی ہے کہ ایک طرف لوگ آتے ہیں مسائل بتاتے ہیں، یہ مسئلہ آپ سب کو ایک ہی وظیفہ بتاتے ہو؟ فرمایا رب نے قرآن کے اندر یہ وظیفہ بتایا، میں کون ہو سکتا ہوں، تو کون ہو سکتا ہے کہ بھئی اس وظیفے کو اس میں رد و بدل کرنے والا یا اس وظیفے کے علاوہ اور کوئی وظیفہ بتانے والا؟ تو اس لیے رب نے اپنے قرآن میں یہ وظیفہ بتایا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، وظیفے کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا یا اللہ تمام دکھی انسانیت کے دکھوں کو دور فرما دے۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ 3 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ یہ بھی پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ کے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، جون سا درود آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے، جس کا تلفظ صحیح ہے وہ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1000 بار استغفار کرنا ہے، 1000 بار، یہ وظیفہ بھی کر رہے ہیں آپ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ 1000 بار کرنا ہے۔ ایک بار 1000 بار استغفر اللہ اور 1000 بار استغفر اللہ واتوب الیہ یہ کرنا ہے، اور 1000 بار استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یہ کرنا ہے۔
یہ تینوں پڑھ کے 3000 ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور 33 مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، لگاتار 40 دن یعنی چلہ کرنا ہے اس عمل کا۔ جس نے بھی یہ چلہ کر لیا، جس نے بھی اس عمل کو کر لیا، اللہ کی قسم اولاد میں برکت، مال میں برکت، پریشانیاں دور، ہر پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔